السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، وہ بھی لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ مبارک ہوتے ہیں جن مبارک لوگوں کی مبارک مہینہ نصیب ہو جائے۔ یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک جو لمحہ ہے نا، بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کو برکتوں کا نزول ہے، بارش کی طرح اللہ تعالیٰ اس میں برسا رہے ہوتے ہیں۔ بارش کی طرح سبحان اللہ، جیسے بارش کے قطرے چھم چھم کر کے گرتے ہیں نا، زمین پر آتے ہیں، جس طرح بارش کا نزول ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول اس طرح رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ اور سبحان اللہ، جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے میں، ماہ رمضان میں کیا کرتا ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ گزارتا ہے، سلامتی کے ساتھ اس کے کیا کرتا ہے، سلامتی کے ساتھ گزارے گا تو بھی اس کا کیا ہوتا ہے فائدہ؟ سبحان اللہ، اس شخص کا رمضان کے بعد آنے والا پورا سال، بلکہ سبحان اللہ پوری آنے والی زندگی سلامتی کے ساتھ سبحان اللہ اس شخص کی گزرتی ہے۔ یعنی ماشاءاللہ سے اتنی اس کی برکات اس شخص کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایک جو لمحہ تھا نا سبحان اللہ سے رمضان مبارک کا، تو کیا کیا؟ اس نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اب سبحان اللہ اسی طرح چند ایک کوسچنز ہیں کہ جو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ابھی دیکھو رمضان جو ہے نا ایک محاسبے کا ایک مہینہ ہے۔ رمضان میں اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کیسے؟ کہ بھی دیکھو اب رمضان کا جو اب سبحان اللہ ماہ رمضان آ چکا ہے، اب میں اس میں گناہوں میں ملوث تو نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، یعنی میں رمضان آ گیا، اس میں گناہ تو نہیں کر رہا، میرا جو رویہ ہے میرے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا کہ میرا معاملہ، میرا رویہ ٹھیک ہے، میں اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں خراب تو نہیں ہوں، اگر میں نے کسی کا کوئی حق تو نہیں دبا کر رکھا ہوا، اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو میں اس سے معافی تلافی کر لی ہے میں نے۔ اب اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں، یعنی بہت ساری یہی چیزیں کہ اپنے میں وقت کو ضائع نہ کروں، میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگاؤں، قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ تو سبحان اللہ اسی طرح یہ جو ہمارے اپنے حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میری طرف سے کسی کے حق میں وہ نہ ہو، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، میں کسی سے بدسلوکی تو نہیں کر رہا، لوگوں میں ظلم کا، زیادتی کا، یہ چیزیں ہیں۔ اب والدین سے سبحان اللہ اس کا رویہ کا پوچھا جا رہا ہے، یہ محاسبہ کیا جا رہا ہے، میں رمضان میں گناہ تو نہیں کر رہا، سبحان اللہ یہ محاسبہ کیا جا رہا ہے، میں اپنے معاملات میں آیا کہ ٹھیک ہوں، اس پہ تو نہیں ڈنڈی مار رہا، کسی کا حق تو نہیں میں نے دبایا ہوا، یہ ہے محاسبہ۔ سبحان اللہ کہ دیکھیں، اگر ہم ماہ رمضان میں زیادہ تلاوت چاہے نہ کریں، زیادہ نوافل نہ ادا کریں، لیکن سبحان اللہ یہ جو چند ایک جو کوسچنز ہیں نا، یہ میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، اس رمضان میں تہیہ کروں کہ بھئی اللہ کے نبی کی جو سنتیں جن سے میں دور ہوں اس پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، ان کے مبارک طریقے میری زندگی میں آ جائیں، یہ میں اب تہیہ کر لوں کہ رمضان میں کوئی بھی ایک اللہ کا حکم مجھ سے نہ چھوٹے، کوئی اللہ کے نبی کی کوئی ایک بھی سنت جو ہو وہ مجھ سے دور نہ ہو، کوئی ایک بھی سنت میں چھوڑوں نہ، تمام۔ اگر دیکھیں اللہ اکبر کہ اگر میں نے داڑھی پہلے نہیں رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ کے نبی کی مبارک سنت ہے ماشاءاللہ، اپنے چہرے پہ سجائیں، اپنے چہرے پہ لے کر آئیں، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی سبحان اللہ سنتیں، اپنے سر کو ڈھانپنا، ٹخنوں سے اوپر شلوار کو کرنا، داڑھی کو مبارک سجانا، داڑھی اپنے چہرے پہ سجانا، ماشاءاللہ اللہ کے نبی کی 24 گھنٹے کی مبارک سنت ہے، 24 گھنٹے کی۔ اور اسی طرح سبحان اللہ اور بہت ساری سنتیں ہیں کہ وہ میری اپنی زندگی میں آ جائیں۔ اور رمضان میں یہ والا محاسبہ ہے جو میرے اپنے سے ریلیٹڈ ہے، میں اپنی اصلاح اس طرح کر لوں، اپنا رویہ ٹھیک کر لوں، اپنے معاملات ٹھیک کر لوں، لوگوں پہ زیادتی نہ کروں، کسی سے ہو گئے تو اس سے معافی مانگ لوں، اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آ جاؤں۔ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کو میں نے اپنے غور و فکر کرنا ہے، ماہ رمضان میں میری ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ اپنی میں زندگی میں لے کر آؤں، اور یہ چینجز میں نے اپنی زندگی میں کرنی ہے، یہ چینجز اپنی زندگی میں کرنی ہے۔ پھر کیا ہوگا سبحان اللہ؟ سلامتی کے ساتھ یہ رمضان گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سلامتی کے ساتھ گزرنے والے رمضان کی برکات، رحمتوں کا کیا نزول فرمائیں گے کہ آپ اپنی اس پورے آنے والی سال میں، بلکہ سبحان اللہ آنے والی پوری زندگی میں آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، ہاں جی۔ اور دوسری بات سبحان اللہ، اپنی عبادات پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، توجہ دینی ہے، قرآن کی تلاوت جتنی آسانی سے ہو سکے، بہت اچھی بات ہے، بہت اللہ والے ماشاءاللہ وہ بھی ہیں جو قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں ڈیلی بیسس کا، ایک ہی قرآن پاک۔ اگر اتنی وہ نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی، تھوڑی سی کوشش کر لیں، اگر آپ بالکل نہیں پڑھتے، ایک رکوع سے شروع کر لو بھائی، ایک شروع تو کرو،
اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. تو میں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا عمل شروع کروں. نوافل میں بالکل نہیں پڑھتا، 2 نفل شروع کر لوں. ماشاءاللہ مبارک مہینہ ہے، تہجد کا ہم روٹین بنائیں، تہجد روٹین بنائیں. سحری میں اٹھنا تو ہے ہی، مبارک والا کھانا کھانا تو ہے، تو 5 منٹ 10 منٹ میں پہلے اٹھ جاؤں، وضو کر صرف 2 نوافل ادا کروں. اس کا تہیہ لازمی کریں انشاءاللہ. اور باقی اپنی روٹین اس طرح سیٹ کریں کہ اس طرح میں نے شیڈول کرنا ہے، میں نے سونا بھی ہے، باقی اپنی عبادات بھی کرنی ہے. تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں پہنچنے والا بنائے رمضان المبارک تک، اور اس کی خیروں کا برکتوں کو ہمیں لوٹنے والا بنائے، اور اس کو پور فل جیسے ہم کہتے ہیں نا ماشاء سمیٹنے والا بنائے اللہ کی رحمتوں کو برکتوں کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.